اور اس پر سر رکھ کے وہاں بیٹھ گیا۔ حضرت سید احمد بریلوی فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، رازق کے کائنات نے آسمان سے انگوروں کے 2 گوشے نازل فرما دیے۔ فرماتے میرے ہاتھ پر وہ 2 انگور کے گوشے آ کے گرے۔ کہتے ہیں کہ ایک گوشہ تو میں نے خود کھایا، اتنا بھوکا تھا، اور ایک گوشہ اپنے قافلے والوں میں تقسیم کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صاحب مزار اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان سے استغاثہ کرنا اور ان سے اللہ کی نعمتیں مانگنا یہ بھی جائز ہے، اور ان کو پکارنا بھی جائز ہے۔ 2 دلیلیں ہو گئیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ اپنی قبر میں زندہ ہو سکتی ہیں تو رسول اللہ کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ تیسری دلیل، مدینہ شہر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تک قحط پڑ گیا۔ حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خوراک تھے، وہ کہتے ہیں کہ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قحط کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے روضہ انور میں داخل ہوئے۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو پکارا، استسقى لامتی فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش لے لیجیے اس لیے کہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات سو گیا، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا اے بلال، عمر کو جا کے میرا سلام پیش کر دینا، اور عمر سے کہنا گھبرائے نہیں، اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ تبھی تو بلال بن حارث کی آواز دینے پر رسول اللہ خواب میں آ گئے اور آ کے خوشخبری سنا دی کہ اللہ بارش برسا دے گا۔ ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مدینہ میں قحط پڑا تو تمام صحابہ کرام، بڑے بڑے اجل صحابہ، ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ اے مومنوں کی ماں، قحط پڑ گیا ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ بارش برسا دے گا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ مستجاب الدعوات تھی، اور جو دروازے پہ کھڑے تھے وہ پوری کی پوری جماعت مستجاب الدعوات تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتے تو اللہ ضرور دعا قبول فرماتا، لیکن امت کو تعلیم بھی تو دینی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ نے خود دعا نہیں فرمائی، بلکہ کہا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم رسول اللہ کے روضے پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے حضور علیہ السلام کے حجرے کی چھت کو اوپر سے پھاڑ دینا اور رسول اللہ سے فریاد کرنا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے روضہ انور میں داخل ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، نا انکار کریں اجزا کی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دامی برسا دے، اور نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، او تیرے کول شراب پرانی تے میرا روگ بھی بہت پرانا، او ساقی ہس ہس ٹال نہ سانو، میں پتیاں باز نہیں جانا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آسمان نے نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کو دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے روضے پر جا کے حضور کو پکارتے، آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم پیاس سے بےتاب ہیں، بلک رہے ہیں، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان کا زمانہ تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اس وقت ترکی میں ہے۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے یہاں آ گئے تھے اور پھر یہیں آپ کا وصال ہوا۔ مروان کے دور حکومت میں آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کے روضہ انور پر جا کے رونے لگے اور سرکار کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنے لگے۔ مروان نے آ کے آپ کو پیچھے سے گریبان سے پکڑا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور حضور کے میزبان اول ہیں، انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے حضور کی میزبانی فرمائی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او مروان، تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میں رسول اللہ کے روضے پر آیا ہوں، مٹی کے ڈھیر پر نہیں آیا۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں
اور قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے۔ دیکھو قرآن شہید کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، درود شریف پڑھو بھائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اس کو مردہ بھی نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خود قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء والصالحین، اور وہ شہید اور صالحین ہیں۔ تیسرے درجے کے شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ یاد رکھو جب تیسرے درجے کا شہید اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ کیوں نہ ہوں گے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں جہاں انبیاء کرام کی سواریاں جس پتھر سے باندھی جاتی تھی، جبریل امین نے اپنی انگلی سے اس میں سوراخ کیا اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو باندھا۔ تھک تو نہیں رہے بھائی؟ 11 بج رہے ہیں، کل کام پہ بھی جانا ہے۔ بڑی معذرت کے آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن اگر ایسی شوق اور ذوق رہا تو انشاءاللہ پوری گفتگو سن پاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کو یہاں باندھ دیا گیا اور یہاں تمام کے تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء کرام کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور جن کا تذکرہ نہیں ہے وہ سب کے سب موجود ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے ارکان کی ادائیگی کے لیے جسم کا ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت انبیاء کرام اپنے اجسام کے ساتھ